بیٹی اور بارنی ہل کی اغوا کے واقعے کو چھوڑ کر یہ ایک مشہور اور متنازع واقعہ ہے جو غیر زمینی ملاقاتوں اور یوفو کی اغوا کوہ کی تاریخ میں سب سے مشہور معاملات میں سے ایک ہے۔ بیٹی اور بارنی ہل ابتدائی 1960 کی شروا میں نیو ہیمپشائر کے پورٹسموتھ میں رہنے والے ایک شادی شدہ جوڑے تھے۔ بیٹی ایک سماجی کارکن تھیں اور بارنی ریاستہائے متحدہ پوسٹل سروس میں کام کرتے تھے۔ 19-20 ستمبر 1961 کی رات کو وہ کینیڈا کی تعطیلات سے واپس گھر لوٹ رہے تھے۔ نیو ہیمپشائر کی سفید پہاڑوں میں ایک دیہاتی علاقے میں گاڑی چلاتے ہوئے ہلس نے دعویٰ کیا کہ انہوں نے آسمان میں روشنی کی روشنی دیکھی جو بے قاعدہ طریقے سے حرکت کرتی ہوئی نظر آئی۔ وہ چلتے رہے لیکن روشنی قریب آ گئی اور بڑھ گئی۔ فکرے کی حالت میں محسوس کرنے پر انہوں نے روک کر بناکرس کیا اور مواد کو دیکھنے کے لیے دور بینوکلر استعمال کیا۔ ان کے دعویٰ کے مطابق انہوں نے رنگین لائٹس اور کیچک کے دروازوں والے ڈسک شکل کی مشین دیکھی۔ انہوں نے رپٹ میں ہوائی میں تیرنا دیکھا اور آخر کار زمین تک آنے لگی جس کی وجہ سے ہلس ڈر گئے۔ وہ جلدی سے گاڑی میں واپس چلے گئے اور دور چلے گئے۔ جب وہ اپنی سفر جاری رکھتے رہے تو انہوں نے ایک گم وقت کی مدت کے دوران کا تجربہ کیا۔ وہ اپنی سفر کی تقریباً 2 گھنٹے کا حساب نہیں لگا سکے۔ بعد میں انہوں نے دونوں اندرونی بے چینی، خوابوں اور عجیب محسوس کرنا شروع کیا۔ بیٹی اور بارنی ہل نے اپنی میں ذہنی دکھ کے ساتھ ساتھ امداد حاصل کرنے کے لیے ماہر نفسیات ڈاکٹر بنجامن سائمن کی مدد طلب کی۔ کئی ہپنوٹزم کی جلسات میں بیٹی اور بارنی دونوں علیحدہ طریقے سے غیر انسانی موجودات کی طرف اٹھائے گئے اور ایک تفصیلی اور مسلسل داستان سنائی۔ ہپنوٹزم کے تحت بیٹی نے طبی معائنات، ان مخلوقات کے ساتھ دوری سے ٹیلی پیتھی کے ذریعے مواصلات اور ایک ستارہ نقشہ دیکھنے کا حقائق دیا۔ بارنی کی یادیں مماثل تھیں، اگرچہ انہوں نے اختوف کے دوران بیٹی سے علیحدہ ہونے کی یاد کی۔ انہوں نے ان مخلوقات کو بڑی، اٹھی ہوئے آنکھوں اور سرمئی جلد والے ہونے کے طور پر بیان کیا۔ 1965 میں مصنف جان جی فلر نے کتاب دی انٹرپٹڈ جرنی شائع کی جس میں ہلس کی اختوف کی داستان پر تفصیلات شامل کی گئیں۔ یہ کتاب معاشرتی نظر میں اس واقعے کو لایا اور یوفو اور خارجی اختوف میں دلچسپی پیدا کی۔ ہل کی کہانی بعد کی اختوف کی داستانوں اور تحقیق میں ایک پگھلتی ہوئی راہ مقرر کر گئی۔ ہل کیس کو یوفو کی خصوص طور پر خوشی کی اساسوں کے طور پر قبول کیا گیا ہے جو باہر کی اندازہ کے مطابق بیرونی رابطے کی مؤثر ثبوت کے طور پر جواز دیتا ہے اور سکیپٹکس کی طرف سے سرگرم کر دینے کے طور پر ایک مصنوعی ثمرہ قرار دیا گیا ہے۔ سکیپٹکس نے دعویٰ کیا کہ گم وقتی تناوی یا الجھن کی بنا پر ہو سکتی ہے اور ہپنوٹزم کے تحت بحال شدہ یادیں اس وقت کی ممکنہ تشویش اور موجودہ علم اور میڈیا کے اثرات سے متاثر ہو سکتی ہے۔ بیٹی کے ہپنوٹزم جلسات کے دوران انہوں نے دعویٰ کیا کہ بیرونی مخلوقات نے ان کو ایک ستارہ نقشہ دکھایا تھا۔ انہوں نے ہپنوٹزم کے تحت نقشہ کھینچا جو کئی ستاروں اور جڑیں شامل تھیں۔ 1960 کی دہائی میں ایک عام چرغ باز مارجری فش نے بیٹی کے نقشے کو جانے مانے ستارہ تشکیلات سے موازنہ کرنے کی کوشش کی۔ فش نے پیش کیا کہ نقشہ زیٹا ریٹیکیولائی ستارہ نظام کی طرف اشارہ کرتا ہے، تاہم یہ تشہیری ہے اور اس کو ساتھیتا اور مخالفت دونوں ملتی ہے۔ ہل اختوف کا مقامی ثقافت پر مؤثر اثر ہوا۔ یہ کتاب سے ادب، فلموں اور ٹیلی ویژن کی تصویر میں خارجی اختوف کے تصویر کو متاثر کیا۔ گرے خارجی کی تصویر، جس کو ہل کی وضاحت سے آپس میں منسلک کیا گیا ہے، میڈیا میں خارجی مخلوقات کی مشہور تصویر بن چکی ہے۔ بیٹی اور بارنی ہل اختوف کے دعویٰ کے اصل گواہ مواد ہیں، لیکن اسی علاقے میں موجود عجیب روشنیوں اور مشہودوں کی گواہیوں کی دعوات بھی ملی ہے۔ تاہم یہ دعوات مختلف ہیں اور ان کو یکساں طور پر قبول نہیں کیا گیا ہے، جیسے کہ ثابت کنندہ شہادت کے طور پر۔ ہل کی کہانی کے مطابق ان کے تجربے کا دلائل دیتے ہیں کہ ان کو دائمی نفسیاتی اثرات پڑے۔ انہوں نے دعویٰ کیا کہ واقعے کے بعد ان کو پریشانی، خوابوں کی مشکلات اور تشدد سے متعلق علامات ہوئیں۔ ان کی جذباتی پریشانی اور ایک ماہر نفسیات کی شرکت کا بعد میں آنا ان کے تجربات کے ماحول کی پس منظر کو دکھاتا ہے جو انسانوں پر کیسے اثر کر سکتے ہیں۔
بیٹی اور بارنی ہل کیس کو عموماً یوفو تحقیق میں ایک موڑ مانا گیا ہے، خصوصاً خارجی اختوف کی جالیں کی تحقیق میں۔ اس نے مماثل داستانوں کی مزید تحقیقات کی راہ کو کھول دیا اور تحقیق کنندگان کو اختوف کی داستانوں کے نفسیاتی اور جذباتی پہلو کو کھولنے کی کوشش کرنے کے لیے ترغیب دی۔ بیٹی اور بارنی ہل کا اختوف کیس خارجی تحقیق کے شعبے میں سب سے معروف اور مباحثے کے زیر علم واقعات میں سے ایک ہے۔ یہ داستان متعدد کتب، مستندیوں اور خیالی تخلیقات کو برپا کر چکی ہے۔ یہ داستان لوگوں کی تخیلات کو متاثر کرتی ہے اور انسانی یادداشت کی ماہیت، سجیت اور باہری جڑوں کی ممکنہ تمس کے بارے میں سوالات پیدا کرتی ہے۔